رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله كان سميعا بصيرا. بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، ہونہار طلباء و طالبات، محترم معلمین و معلمات، حضرات اساتذہ اکرام، معزز حاضرین، محترم خواتین، میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مسجد میں، اس مدرسے میں الحمدللہ بندر ناچی کی حاضری سال ہر سال سے جاری ہے اور تقریباً 35 سال سے میں حاضری دے رہا. شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر سب سے پہلے حاضری ہوئی اور بار بار ان کی محبت بھری یاد پر یہاں حاضری ہو گئی. ابو کی وفات کے بعد ماشاء اللہ ان کے جلیل القدر جانشین صاحبزادے دونوں حضرات اپنے والد ماجد کے طریقے پر اس مدرسے کو چلا رہے ہیں اور یہاں ان کی دعوت پر بھی حاضری ہوتی رہتی ہے. نوں کو بلانے والے کو بلاتے ہیں، بیٹھنا صورت کوئی زیادہ نہیں ہوتی. ہر مدرسہ چاہتا ہے کہ آئیں، لیکن ایسی جگہیں بہت کم ہے جانے کو وہاں دل خود دل جاتا ہے کہ یہ الحمدللہ یہاں آنے کو ملتا ہے. سال بھر میں یہ بات کا لحاظ رہتا ہے کہ وہی سال میں کوئی نہ کوئی موقع یہاں آنے کا نکالا جائے. الحمدللہ آج کل حاضری ہو گئی ہے اور جب تک زندگی ہے
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی یہاں حاضری کی سعادت عطا فرماتا ہے. میرے لیے سعادت ہے یہاں حاضری. یہ بزرگوں کا مرکز رہا ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ یہاں اپنے دین کی خدمت انجام دیتے رہے ہیں اور بزرگان محترم کے بیانات یہاں ہوتے رہے ہیں. ان کی برکات الحمدللہ جاری ہے ساری. انشاءاللہ آئندہ بھی آگے. میں نے اس وقت پہلے تو میں سوچ رہا تھا مولانا والد صاحب سے میں عرض کر رہا تھا کہ رات کا وقت آج کل رات کو پھر چھوٹی ہونے لگی ہے اور ماشاءاللہ کئی سو طلبا کی دستان بچی بھی ہونی ہے اور ابھی عشاء کی نماز بھی باقی ہے. تو میں مختصر بیان کر دوں. اس پر یہ راضی نہیں ہوئی تو مگر پتہ نہیں آپ کی اس پر راضی ہیں یا نہیں ہے. بہرحال یہ اللہ کے حوالے ہے. اللہ کے سپرد ہے. جو کچھ منظور ہوگا اللہ تعالیٰ کو وہ بات کروا دے گا. مختصر یہ تفصیل جیسا اللہ کو منظور ہو وہ بات کروا دے. اللہ کے سپرد ہے. اور کوئی امید کے لمبا ان لمبا کثیر ان کی بات اللہ کے ثبوت کر کے آدمی کا بول بہت ہلکا ہو جاتا ہے. اب اللہ کے ثبوت ہے اتنی بات اس طرح کہلوانا ان کو منظور ہے. اللہ تعالیٰ کو کہلوانے ہوا کرتے پاؤ اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی مرضی کے مطابق بات کروا دیجیے. اپنی رضا کے بعد بات کروا دیجیے جس سے مجھے بھی فائدہ پہنچ جائے گا سننے والوں اور سننے والیوں کو بھی فائدہ پہنچ جائے. مجھ سے فرمایا گیا ہے اور طلبا کی یہ خواہش ہے کہ کسی حدیث کا درس ہو جائے تو پھر مناسب یہی سمجھا گیا کہ حدیث مسلسل بالاولیت آپ کو سنا. حدیث مسلسل بالاولیت کی حدیث و رحمت ہے. رحمت کی حدیث اس کا نام ہے حدیث و رحمت. رحمت والی حدیث. مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہے کہ صدیوں سے حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے تبع تابعین کے زمانے سے یہ رواج چلا آ رہا ہے محدثین کا کہ جب کوئی محدث کسی کو حدیث کا سبق پڑھانا شروع کرتا ہے کسی ایک کو یا زیادہ لوگوں کو تو اگر سبق پڑھانے سے پہلے سب سے پہلے یہ حدیث بنا دیتا اور پھر جب وہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے تو وہ بھی سب سے پہلے اسی کو بنا دیتا ہے. پھر جب وہ اپنے شاگردوں کو سناتا ہے تو وہ بھی سب سے پہلے اس کی حدیث کو بنا دیتا ہے. تو یہ مسلسل بالاولیت ہے یعنی ہر استاد نے اس کو اول میں سنایا ہے. اور حدیث و رحمت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا مضمون رحمت کے بیان پر مشتمل ہے. مجھے یہ حدیث و رحمت مسلسل بالاولیت الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت میری جب میں اپنے والد ماجد حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میت میں پہلے حج ہو گیا. یہ سن 1964 ہے. تو 1964 کتنے سال ہو گئے؟ 36 سال سے ایک ہو گئے اور 15 سال سے ایک ہو گئے. 51 سال تقریباً 51 سال پہلے جب حاضری ہوئی مکہ معظمہ آج پہلے حج میں تو مسجد حرام میں اس زمانے میں ایک بڑے جلیل القدر محدث اور جلیل القدر ولی اللہ اور عظیم شان عالم دین شیخ محمد حسن المشاط المکی المالکی کا درس حدیث ہوتا مسجد حرام.
شیخ محمد حسن المشراب المکی المالکی رہنے والے مکے کے تھے اور فقہ کے اعتبار سے وہ فقہ مالکی پر عمل کرنے والے تھے. ان کی خدمت میں حاضری ہوئی مسجد حرام میں اور ہم نے درخواست کی کہ حضرت ہمیں آپ حدیث سنا دیجیے. تو انہوں نے حدیث رحمت مسلسل وضیعت سنائی اور اپنے سندوں کا کتاب کا جس کو سبق کہتے ہیں وہ بھی عطا فرمایا اور پھر باقی تمام مرویات کی اجازت عطا فرمائی. ان کی جتنی روایات مرویات اور مجازات کی سب کی اجازت عطا فرمائی. اس کے کئی سال کے بعد پھر شیخ محمد یاسین الفادانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی مکہ مکرمہ میں تھے. ان سے بھی الحمدللہ یہ حدیث مسلسل کی اولیت ان کو سند کے ساتھ اجازت کے ساتھ نصیب. پھر ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ میرے علم میں آیا کہ جدہ میں ایک یمن کے بڑے جلیل القدر عالم محدث شیخ ناقلی تشریف فرما ہے اور ان کی عمر اس وقت 120 سال ہے اور بہت ان کے پاس احادیث ہیں بزرگوں کی اساتذہ کی. تو میں مکہ مکرمہ گیا ہوا تمام اطلاع ملی اپنے دوستوں کے ذریعے میں نے ان سے درخواست کرائی کہ وقت عطا فرما دیں وقت عنایت فرما دیا. پھر ہم سب حاضر حضرات کا وقت تھا بہت ہی اکرام فرمایا بہت شفقت فرمائی اور مجھے بتایا گیا تھا کہ اس وقت اس کی 130 سال عمر ہے مگر ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھے اور پرانے طرز کے بزرگ تھے. پرانے طرز کے یمن کے الایمان یمانی والی بات تھی. تو بہت کچھ ہوئے اور میں نے ان کو درخواست کی تو انہوں نے فرمایا کہ اجازت دوں گا مگر ان کی تواضع دیکھو شرط ایک ہے میں اپنی ساری مرویات کی آپ کو اجازت دوں گا اور حدیث رحمت مسلسل بالاولیت کی بھی اجازت دوں گا اور سناؤں گا لیکن ایک شرط ہے وہ یہ کہ آپ مجھے اپنی ساری مرویات کی اجازت دیں اور مجھے بھی حدیث سنائیں. میں نے عرض کیا کہ حضرت میں تو آپ کے شاگرد ہوتے شاگرد کی برابر ہوں میں آپ کو کیا اجازت دوں. فرمایا کہ پھر میں بھی اجازت نہیں دوں. ان کی تواضع کی بات میں سب کا مذاق کر رہے ہیں لیکن وہ سنجیدہ تھے پہلے بھی نہیں اجازت دیں. اچھا میں نے کہا کہ پہلے آپ کو اجازت دے دیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اجازت دے دوں گا. تو پہلے دونوں نے یہی طرح ہم مسلسل بالاولیت مجھے سنائی اپنا سبق بھی عطا فرمایا تمام مرویات کی اجازت دی. تو کہنے کی اجازت دو تو خیر میں نے زبانی اجازت دے دی. کہنے لگی لکھی بھی اجازت چاہیے. وہ تو میرے پاس اپنا سبق نہیں تھا. میں نے کہا میں پاکستان پہنچ کر بھیج دوں گا. رمضان میں ان کے کا تقاضے کا ٹیلیفون آیا تو میں انتظار میں ہوا. خیر اس کے 1-2 سال کے بعد تو تعلیم فرما دے غرض یہ کہ مجھے حدیث رحمت مسلسل بالاولیت یہ 3 بڑے بڑے جلیل القدر محدثین کے حاصل ہوئی ہے. اس میں سب سے عالی سند میری شیخ محمد حسن المشراب المکی المالکی رحمۃ اللہ علیہ کی سند ہے اور یہ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت تسلسل کے ساتھ پہنچی ہے صحیح ہے. سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس سے آگے تسلسل ختم ہو گیا ہے. سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو روایت کرتے ہیں ان عمرو بن دینار مشہور محدث ہیں ان ابی قابوس مولا عبداللہ بن عمرو بن العاص
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے آزاد کردہ غلام سے مولا ابو قابوس، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال، انہوں نے کہا، اب آگے حدیث سنائیں آپ سے سنیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، اور يرحمكم من في السماء بھی پڑھا گیا، روایت دو بتا رہا، يرحمكم بھی يرحمكم بھی، اور قواعد کے اعتبار سے دونوں درست، روایت کے اعتبار سے بھی دونوں درست۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ الراحمون رحم کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، الراحمون رحم کرنے والے لوگ، یرحمہم الرحمن ان کے اوپر رحمان رحم کرتا ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان رحم کرنے والوں پر اپنی رحمت بھیجتا ہے۔ تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض، تم رحم کرو تمام ان لوگوں پر جو زمین پر ہیں، تمام ان لوگوں پر جو زمین پر ہیں۔ اس میں کافر اور مومن کی بھی تفصیل نہیں ہے، سب پر رحم کرو۔ یرحمکم من فی السماء اور یرحمکم من فی السماء، تمہارے اوپر رحم کرے گی وہ ذات اقدس جو آسمانوں میں ہے، اوپر ہے۔ خلاصہ یہ کہ مومن کو رحم کرنے والا ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر متوجہ ہو۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے مدرسوں کا سب سے پہلا پیغام ہی رحمت ہے، ہمارے درس کا سب سے پہلا پیغام رحمت ہے، رحمت کرو، اور صرف مومنین ہی پر نہیں غیر مسلموں پر بھی رحمت کرو۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ یاد رکھنا چاہیے، اس اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آپ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم دوسروں پر رحم کا معاملہ کیا کرو، اور پھر جب تم دوسروں پر رحم کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ مختصر بات اتنی ہے، دوسروں پر رحم کرو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر رحم کرے۔ آج کتنے طرح طرح کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، بے چینیاں ہیں، پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، اس کا بھی علاج کیا ہے؟ دوسروں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ یہ سبق مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، افسروں کے لیے بھی ہے، ماتحتوں کے لیے بھی ہے، حکام کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ ہے۔ حتیٰ کہ اسلامی تعلیمات تو ایسی ہیں کہ جانوروں پر بھی رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہدایات، اگر آپ کو کسی سے بات چیت کرنی ہے اور تو آدمی گھوڑے پر سوار ہے، وہ آپ سے بات چیت کر رہے، لمبی بات کر رہے، تو شریعت کا سیرت کا مسئلہ یہ ہے تو اتر کر بات کرے۔ وہ جانور اس بات سے کہ تمہیں سواری کروائے، سفر کروائے، اس بات سے نہیں کہ تم اس کو بیٹھ کر اس کو کرسی کا کس سے کام کرو، بات چیت کر لو پھر سوار ہو جاؤ، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو، اس کے غذا کا، اس کے پانی کا، اس کے علاج کا، یہ سب اس کے حقوق ہیں۔ حکیم الامت حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل گزارا ہی تھا جانوروں کے حقوق کا، کہ جانوروں
حقوق البہانی کے نام سے چھپایا جائے، وہ رسالہ حاصل کرنا چاہیے۔ حقوق البہانی آج مجھے یاد ہوتا ہے، جانوروں کا کیا حقوق، ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ ہمارا دین رحمت کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے۔ آج پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے والا جو میڈیا کام کر رہا ہے، دشمنان اسلام کا، وہ تو کر ہی رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں کچھ ہمارے بدعمالیوں کا بھی معمولی دخل نہیں ہے، بہت بڑا دخل ہے۔ اور اب یہ مشہور ہو گیا ہے کہ دہشت گردی مدرسوں میں ہوتی ہے، مدرسے میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، حالانکہ اللہ کے فضل و کرم سے مدرسوں میں کوئی دہشت گردی کا نام و نشان نہیں ہے۔ دہشت گردی اگر کہیں ہے تو مدرسوں سے باہر ہے، بد امنی اگر ہے دینی مدرسوں میں نہیں، باہر ہے۔ میں کراچی یونیورسٹی میں سنڈیکیٹ کا رکن رہا ہوں، ایک مدت 3 سال کی ہوتی ہے، میں 2 مدتوں میں سنڈیکیٹ کا رکن رہا۔ یونیورسٹی کے سارے اختیارات سنڈیکیٹ کے پاس ہوتے ہیں، تو میں اس کا رکن تھا، لیکن روز دیکھتا تھا یہ منظر کہ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے وہاں جو سب سے پہلے چیز نظر آتی تھی وہ رینجر کا کیمپ تھا، رینجر کا کیمپ پڑا ہوا ہے۔ کیوں پڑا ہوا ہے؟ امن و امان قائم رکھنے کے لیے، کیوں بھائی کوئی باہر سے حملہ ہونے کا اندیشہ ہے؟ نہیں، بلکہ اندیشہ یہ کہ لڑکے ایک دوسرے کو مار دیں گے۔ پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ بلب سیاسی پارٹی کی شاخ ہے، یہ بلب سیاسی پارٹی کی شاخ ہے، ان کی لڑائیاں اور جنگیں ہوتی رہتی تھی، مار پٹائی اور قتل و غارت گری تک کی نوبت آتی تھی۔ مزید جائزہ چیزوں کی بات کی تھی کہ طلبہ کے اساتذہ کی پٹائی نہ کرتے، کیونکہ پٹائی بھی ہو جاتی ہے وہاں پر، اور اساتذہ کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے کسی دینی مدرسے میں نہیں سنا ہوگا کہ کسی استاد کی پٹائی طلبہ کرتے ہیں۔ طلبہ تو اپنے استاد کو پر جان نچھاور کرتے ہیں، اپنے باپ کی طرح محبت کرنے والے لوگ ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یونیورسٹیوں میں وہاں مختلف لسانی طبقات ہیں، لسانی تنظیمیں ہیں، یہ بلوچی، یہ پختون، یہ سندھی، یہ مہاجر، یہ بنا، مگر دینی مدرسوں میں آپ نہیں ملے گا ایک ہی چھت کے نیچے سبق میں پڑھنے والے تمام صوبوں اور تمام زبانوں کے بولنے والے طلبہ پڑھ رہے ہوتے اللہ کے وجہ سے، بلکہ ایک کمرے میں رہائش کے کمرے میں مختلف زبانیں بولنے والے طلبہ اپنے بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دینی مدرسے تو امن کے گہوارے ہیں۔ جتنی جگہ پر چھاپے مارے گئے، کئی علماء مدرسوں کے اندر کوئی دہشت گردی نہیں نکلی، دہشت گردی ان لوگوں کو نکلی جنہوں نے مدرسوں کو دہشت گرد کہنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ یہ حدیث بھی سب سے پہلے ہمیں درد رحم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی رحم کرنے والا بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دیکھیں پہلی حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، حدیث مسلسل بالاولیت آپ کو سنا چکا ہوں، اب باقی دوسری حدیثیں میرے بیان میں آ جائیں گی۔ ایک حدیث یہ کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا ایسے لوگوں پر جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ تو ہمیں رحمت والا انسان بننا چاہیے۔